گاڑیاں لے کر، وہ نہیں اب ممکن. یہ حالات ہو گئے ہیں بلوچستان کے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے اب متبادل طور پر کوئی اسپیشل فلائٹس چلائی جائیں گی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو 1 لاکھ سے زیادہ کہا جاتا ہے، 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ لوگ بتائے جاتے ہیں کہ جاتے تھے زائرین ان دنوں میں. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی زیادہ فلائٹس کا انتظام ہو سکے. پہلے لوگ فلائٹس کے ذریعے بھی جہاز پر بھی جاتے ہوں گے، لیکن اب بڑھا بھی دیں گے تو کتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے. پھر آپ دیکھیے مانسون کی تباہ کاریاں، بارش، سیلاب وہ جاری ہے، الرٹ اب بھی جاری ہوا ہے. ایک طرف امن و امان کی صورتحال خراب ہے، پھر آپ یہ دیکھیے کہ بارشوں نے جو اور سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے، اس کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. پھر تیرا میں جو واقعہ ہوا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے. 8 لوگ وہاں پر جاں بحق ہو گئے، فائرنگ ہوئی. اب ان کے لیے کمپنسیشن کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ صورتحال اب خیبر پختونخوا میں بھی خراب ہے. وہاں پر احتجاج جو لوگ کر رہے تھے، جو مظاہرین تھے احتجاج کر رہے تھے، ان پر گولیاں چل گئیں، اور اس کے بعد پھر حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. کس طرح سے اس صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں ذرا الگ الگ سوچ کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں، کیونکہ اب یہ بھی ایک سوچ نظر آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا ہی خاتمہ کر دینا ہے. اور اس کے بعد کیا حالات ہوں گے اگر یہ سوچ ہے، کیونکہ نئے نئے سکینڈلز لائے جا رہے ہیں کئی سال پرانے، تو ایک بیس بنائی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کی حکومت کا ہی خاتمہ کر دیا جائے. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو حالات لگتا ہے کہ مزید خراب ہو جائیں گے. لیکن جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں حکمران ہیں، ان کو کیا، ان کو لگتا ہے کہ وہ تو پروٹوکول میں پھر رہے ہیں، تنخواہیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اب سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. 65,000 اگر ہاؤس رینٹ تھا وہ 3 لاکھ سے بڑھا دیا گیا ہے. دیگر اگر 2-2.5 لاکھ مل رہا تھا اس کو 10 لاکھ پہ لے گئے. تو وہ تو اشرافیہ، مراتی یافتہ طبقہ، بیوروکریسی، حکمران طبقہ، مافیا، شوگر مافیا، گھی مافیا، ان کی تو پانچوں گھی میں ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ اگر کہیں حالات کسی صوبے کے خراب بھی ہو رہے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، ہماری منسٹریاں بڑھ جانی چاہیے اور پھر ہم آ کر تنخواہیں اور بڑھا لیں گے. خیبر پختونخوا میں اگر گورنمنٹ چینج ہوگی تو جب ہم آئیں گے تو وزراء کی، بیوروکریسی کی، سب کی تنخواہیں بڑھائیں گے. اس طرح سے وہ لالچ دیں گے. تو ایک ایک کر کے ان خبروں کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اور خاص طور پہ پھر تحریک انصاف کتنی متحرک نظر آ رہی ہے، حیران کن ہے. اس طرح کے حالات میں بھی تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو نکل رہی ہے. یہ دیکھیے ڈیمز کے سپل وے کھولنے پڑ گئے ہیں، اور پھر وہی بارشیں، اور پنجاب میں یہ صورتحال بتائی جا رہی ہے. راول ڈیم کے سپل وے کھولے گئے تھے. پھر لاہور اور پنجاب میں مونسون کا نظام موجود ہے. محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے مزید بارشیں ہو سکتی ہیں پورے پنجاب میں. اور پھر اسی طرح ناردرن ایریاز میں ہم نے دیکھا لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے. حالات بہتر نہیں ہو رہے. اب تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی جو میں بات کر رہا تھا کہ اس کو چلتا کرنے کی ایک سوچ ہے، وہ بھی بڑی خطرناک ہے. اس میں اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام اس لیے آ رہا ہے کہ سینئر صحافی اعزاز سید نے کہا ہے کہ ایک گیم پلان ایسا لگ رہا ہے کچھ بدل رہا ہے. خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں قیمتی معدنیات اور مولانا کا اچانک جاگنا کیا کسی بڑے پلان کا حصہ ہے؟ اس پر اعزاز سید نے بات کی ہے. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں. اہم بات ہے سمجھنے کی، یہ ہے کہ اس وقت آپ امریکہ کو دیکھیں، امریکہ کے دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ تعلقات اتنے آئیڈیل نہیں. یورپ امریکہ سے ناراض ہے، لیکن کہتے ہیں اپنے قریبی اتحادیوں سے ان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں، لیکن پاکستان کے بارے نعرے کیوں جا رہا ہے امریکہ؟ وہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس ایسی منرلز ہیں جن پر ان کی نظر ہے، اور اس لیے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں. دنیا کا ان کے ساتھ معاہدہ کریں اور وہ معدنیات ہم نکال کے لے جائیں. ٹھیک ہے، معدنیات بڑی اہم ہے. جی جی، یہ جو آپ نے دیکھا نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ جی ٹرائبل ایریاز کو آپ الگ صوبہ بنا دیں، یہ بیسیکلی تو کسی اور کا ایجنڈا ہے. مولانا صاحب میں یہ کہوں گا وہ کسی اور کا ایجنڈا چلا رہے ہیں کہ الگ صوبہ بن جائے، اس کا الگ وزیر اعظم ہو یا چیف منسٹر ہو، جس سے الگ سے اب یہ اس سے الگ سے ڈیل کیا جائے. اعزاز سید کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کسی کا ایجنڈا چلا رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے. پھر اسی طرح سے اعزاز سید صاحب نے اسی میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جیولوجیکل سروے ہوئے امریکنز کی طرف سے جب افغانستان آئے. جب امریکی فوجیوں کے ساتھ منرل جیولوجیکل سروے کے جو لوگ ہیں جو پتہ لگاتے ہیں زمین کے نیچے کیا کیا ہے، وہ یہاں پر آتے رہے. ہمیں ہمارے سسٹم کو پتہ ہی نہیں. یعنی افغانستان پاکستان بارڈر کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان علاقوں میں منرلز پائے جاتے ہیں. یہ تب سے امریکنز کو پتا ہے جب وہ یہاں پر افغانستان جنگ میں تھے، تب سے ان کی نظریں یہاں پر ہیں. اچھا، اب یہ بھی دیکھیے 9 مئی کے حوالے سے اب سینئر صحافیوں میں ایک بحث ہو گئی، اور ایسی بحث کہ مظہر عباس صاحب نے فخر درانی کو لاجواب کر دیا کہ بھئی معافی کس طرح سے مل سکتی ہے. پولیٹیسائز کر رہے ہیں نا.
ایک ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں تو ختم سر تو پھر مقدمہ کیا ہوگا؟ یہ جب وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ آتا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر ریاست نے ایک بڑا دل دکھاتے ہوئے یہ کہا ریاست نہیں کہ آپ کی کرتی، غلطی ہوگی، آپ خیر یہ سوال ریاست نہیں کرتی، یہ سوال عدالت کے کرتی اوپر ہے۔ اٹیک یہ جو ہوتا ہے نا معذرت اور معافی نامہ، یہ جمع ہوتا ہے عدالت میں، عدالت فیصلہ کرے گی، یہ نہیں کہ پریس کانفرنس کی اور وہ چھوٹ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر پھر مظہر صاحب نے فخر دورانی کو لاجواب کیا کہ جی یہ نہیں، جب کسی نے جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا پریس کانفرنس کر کے وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اس سے سارا معاملہ 9 مئی کا پولیٹیسائز ہو گیا۔ 9 مئی کیس میں فیک میڈیکل داخل ہوئے، یہ بڑا انکشاف ہوا۔ ایڈوکیٹ برہان معظم نے بڑا انکشاف کیا کہ جج صاحب نے 9 مئی فیصلے میں کہا کہ 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، انہیں سی ایم ایچ لے کر گئے۔ ٹرائل میں یہ کہیں ثابت ہی نہیں ہوا کہ وہ سی ایم ایچ گئے۔ ڈاکٹر تسلیم کر رہی ہے کہ میڈیکل ہی فیک ہے۔ یہ بات اب سینئر صحافی نے بھی کوٹ کی ہے، ثاقب بشیر صاحب نے۔ اور اسی طرح سے دیگر ویڈیوز میں برہان معظم ملک سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو میں نے باتیں کہیں کہ جی ایک ہی واقعے کے بارے میں مختلف لوگ مختلف کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی پل کے اوپر تھے لوگ، کوئی کہہ رہا ہے نیچے تھے جی یہ لوگ، کوئی کہہ رہا ہے جی بھی کچھ آدھا کلومیٹر دور تھے۔ تو یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا وہ لوگ کہاں تھے۔ پھر یہ غلطیاں کہیں جج صاحب نے جو میں نے مینشن کی ہیں وہ انہوں نے اپنے فیصلے میں نہیں لکھی، تو میں کیا کر سکتا ہوں جب فیصلے میں وہ چیزیں نہیں لکھیں گے؟ پھر کہ جی وہ چھٹی پہ تھا پولیس اہلکار اور وہ کس طرح سے گواہ بن گیا ہے، یہ چیزیں مینشن ہی نہیں کی جا رہی۔ تو 9 مئی کا سارا کیس وہ کہہ رہے ہیں اتنے جھول ہیں کہ آج تک ایسی ججمنٹ، ایسے فیصلے نہیں ہم نے دیکھے۔ پھر جی حماد اظہر صاحب کے بارے میں بہت زیادہ چل رہی ہے کہ ان کو نون لیگ سے آفر ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، ورنہ وہی کہ زندگی آپ کے لیے تنگ کر دی جائے گی، مسائل میں رہیں گے۔ آگے آپ کے والد صاحب دیکھیے کینسر سے دنیا سے چلے گئے، آپ مل نہیں سکے ان سے آزادی سے، آخری وقت میں آپ کو آنے دیا گیا۔ تو دیکھ لیں آپ ایسی زندگی گزاریں گے، پھر وہی جیلیں، روپوشی اور اپنے والدہ یا بہنوں سے دور، کس طرح والد بھی اب دنیا سے چلا گیا، تو کیا کریں گے آپ کے پاس آپشن نہیں ہے۔ پھر دیکھ لیں ہم کیا حال کرتے ہیں پھر۔ لیکن حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ میں جب تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا، ان کے والد کی تعزیت تھی، تو حماد اظہر نے کہا کہ میں اپنے والد کی سیٹ پر الیکشن لڑوں گا اور میں کسی سیٹنگ کے ذریعے منظر عام پر نہیں آیا۔ تو ان کا نظر نہیں آتا کہ کوئی ارادہ ہو کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں بہرحال کتنا کسی پر ظلم ہوتا ہے یا کتنا کوئی برداشت کر سکتا ہے، یہ تو اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ بڑے بڑے لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ جی ہائی لائٹ ہو رہا ہے، محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ نے حسد کے بارے میں لکھا ہے، ایک زہر ہے حسد، ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں ان سے کون حسد کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بڑا معنی خیز ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تیرا واقعے پر گہرے رنج اور افسوس کا اظہار، شہداء کے لیے 1 کروڑ روپے، ان کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ اور زخمیوں کے لیے 25 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان کر دیا ہے۔ اور قبائلی مہادین و مشران کے جرگوں کا سلسلہ ڈویژنل اور پھر صوبائی سطح پر آنے والے ہفتے سے شروع ہوگا۔ علی بن گنڈا پور، یہ دیکھیے یہ مناظر ہری پور کے ہیں، تازہ مناظر، کس طرح تحریک انصاف نکل رہی ہے، شہر شہر نکل رہی ہے۔ یہ آپ نے ہری پور کا دیکھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں شہر شہر، اور یہ تسلسل ہے، روزانہ اب یہ ہو رہا ہے، 5 اگست سے پہلے ہو رہا ہے۔ یہ لندن میں دیکھیے، لندن میں ریلیز عمران خان، یہ جی کار ریلی وہاں پر بھی، اور لندن ہو، پاکستان ہو، اور مختلف شہروں میں۔ یہ دیکھیے ہری پور میں، یہ بھی دیکھیے، یہ ہری پور میں پی ٹی آئی کی ریلی کے یہ مناظر ہیں، یہ ورکرز کنونشن کہا جا رہا ہے، ریلی کہا جا رہا ہے۔ پھر یہ سیالکوٹ کے دیکھیے مناظر، یہ دیکھیں، اور اسی طرح سے لوگ نکل رہے ہیں، مختلف شہروں میں نکل رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے، اور واحد جماعت ہے اس وقت تحریک انصاف جو اس طرح سے نکل سکتی ہے، لوگوں کو موبلائز کر سکتی ہے، اور یہ شہر شہر میں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ تیرا میں جو واقعہ ہوا ہے اس پر یہ جرگہ ہوا اور اس میں کچھ چیزیں سیٹل ہوئی ہیں ایڈمنسٹریشن کے درمیان اور وہاں پر قبائلی مہادین کے درمیان۔ یہ جی 4 صدا، اب یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ 4 صدا میں جس طرح سے لوگ نکلے ہیں، مختلف شہروں میں نکل رہے ہیں۔ سندھ کا میں نے آپ کو دکھایا، رپورٹ کیا، اسی طرح پنجاب کے مختلف شہروں میں لوگ نکل رہے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ 4 صدا کے مناظر ہیں۔ اس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ شہر شہر لوگ نکل رہے ہیں۔ یہ خانپور لیں، خانپور میں دیکھیے جی یہ مناظر، یہ آپ دیکھیے تقاریر ہو رہی ہیں۔ تو جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر آئیں گے تو کیا صورتحال ہوگی۔ یہ جی مانسیرا، مانسیرا میں بھی یہ دیکھیے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی طرف، ISF کی طرف سے
نعرے بازی کرتے ہوئے سڑکوں پر. دیکھیں آپ, اسی طرح سے شہر شہر لوگ نکلے ہیں. اور یہ احمد خان نیازی کی قیادت میں پی ٹی آئی 4 صدر ریلی, اس کے مناظر بھی دیکھیے لوگ ہر طرف سے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں, اب یہ عمران خان کے ایک ساتھی ہیں, ان کے لیے لوگ کتنے پرجوش ہیں. تو سوچئے عمران خان جس دن ریلیز ہوا تو کیا ہوگا. اب لوگوں کا ایک ایجنڈا ہے جی عمران خان کو رہا کروانا ہے. اور اب یہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی ریلی میں ورکرز نے حلف اٹھایا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اور پاکستان سے ظلم و فسادیت کے خاتمے کے لیے ہم اب قربانی دیں گے. یہ دیکھیں, یہ دیکھ لیجیے آپ. اب یہ جگہ جگہ یعنی شہر شہر یہ سب ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں, یہ ڈاکٹر آصف محمود ہیں جنہوں نے ملاقات کروائی تھی رچرڈ گرینل سے, عمران خان کے بیٹوں کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جلد انشاءاللہ رزلٹ دیکھنے کو ملیں گے. میں یہاں اتنے عرصے سے مختلف حوالوں سے لابنگ کر چکا ہوں, صرف پاکستان نہیں اور بھی چیزوں کے حوالے سے. میں نے اتنے کم دنوں میں اتنی بھرپور طریقے سے کوئی کیمپین نہیں دیکھی جو عمران خان کی رہائی کے لیے یہاں پر ہوئی ہیں ملاقاتیں عمران خان کے بیٹوں کی. تو وہ اس پر بہت زیادہ پرجوش ہیں. اور یہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے, after extensive consultations with the Ministry of Foreign Affairs, Balochistan government and security agencies, it has been decided that Zaireen will not be allowed to travel to Iraq and Iran by road for Arbaeen this year. This difficult decision was taken in the interest of public safety and national security. Zaireen will, however, be able to travel by air. Prime Minister Mian Mohammad Nawaz Sharif has directed authorities to arrange maximum flights to facilitate their pilgrimage in the coming days. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں ہم انتظامات کریں گے, لیکن بائی روڈ نہیں لوگ جا پائیں گے, زائرین نہیں جا پائیں گے. اتنی صورتحال خراب ہو چکی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کیا انتظامات لے رہی ہے, کیونکہ ان کو اس سیٹ اپ کو 3.25 سال ہو چلے ہیں, 3 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. نہ معیشت بہتر ہوئی ہے, نہ ہماری سیاست میں, آئین میں, قانونی طور پر عدالتی نظام میں بہتری ہے, بلکہ ہاں تباہی ضرور ہوئی ہے. امن و امان دن بدن نیچے سے نیچے جا رہا ہے. تو ایک ہی چیز میں بہتری نظر آتی ہے, وہ اشرافیہ, وہ مافیا, وہ حکمران طبقہ, ان کی جیبوں میں پیسے زیادہ جا رہے ہیں اور ان کی مراعات, ان کی تنخواہیں مسلسل بڑھ رہی ہیں. صرف یہ ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر کام اوپر جا رہا ہے, باقی عام عوام کے لیے جتنے ملک کے لحاظ سے کوئی بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ نیچے سے نیچے ہیں. اللہ حافظ.